یہ زلفی بخاری سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے کیا ڈر ہے بھائی؟ پرائم منسٹر صاحب ایسے عناصر کو پاک کیجئے جو ملک میں فتنے کا سبب ہیں، خدا را اس کو عقل کے اس کو فارغ کریں. جو ہمارے ملک میں ایک آگ پھیلانے کی سازش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف آصف یہ آصفین کو موت لعنت پڑی. آصفین بے شک بے شک. ہمارا تو موقف ہی ہے کہ جی ہم تو پیار تقسیم کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دین کو برباد مت کریں. اب کوئی لوگ فوج کے خلاف بکواس کرتے ہیں. یہ کیا چل رہا ہے اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بننے والی ریاست میں؟ یہ کیا چل رہا ہے؟ کیا ڈرامے ہو رہے ہیں؟ لوگ پاگل نہیں ہیں. سارا کچھ اگر فوج نے کرنا ہے تو پھر باقی ادارے کس لیے ہیں؟ تو باقی اداروں کو پھر بند کر دیں. جی پھر یہ کہتے ہیں جمہوریت کا خطرہ ہے. بابا جمہوریت کا خطرہ نہیں ہے، ان کی تجوریوں کو خطرہ ہے، ان کی سیاست ان کی جیبوں کو خطرہ ہے، بے شک. ان کی کھڑپینچی کو خطرہ ہے. تو میرے مصطفیٰ کا کہنا ہے علی حق پہ ہے اور اس کے حق کے مقابلے میں باطل ہی آتا ہے. جی بے شک. اس بحث میں ہم کیوں یہ خود لے کے جا رہے ہیں؟ جی بے شک ہم تو ادب والے ہم نہیں بولتے. بے شک. یہ ہمارے سنت کی اسٹیجوں کے اوپر کبھی ایسے نعرے لگے ہی نہیں ہیں جو اب لگ رہے ہیں. جی بے شک. یہ امیر المومنین یزید کہلوانے والے پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویاں کدی اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں. ہائے ہائے جا جا ورداں مندر مسیتاں کدی اپنے اندر تو وڑے ہی نہیں. ہائے ہائے. ایویں روز شیطان نہ لڑدا کدی نفس اپنے نہ لڑے ہی نہیں. واہ شاہ جی واہ. بلے شاہ آسمانی اڑدا یا بڑھدا جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں. واہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. محترم ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی کہ بر صغیر پاک و ہند کا مستقبل، ماضی اور حال ہمیشہ سے درگاہ اور آستانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہاں پر درگاہی نظام نے دین پھیلایا، اور جب بھی دین پر کوئی مشکل وقت آیا تو درگاہی نظام نے ہی اٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے ہر فتنے کی سرکوبی کا جو ہے وہ اپنا فریضہ سر انجام دیا. درگاہیں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. سجادہ نشین جو ہیں درگاہوں پر، جو سجاد گان ہیں، وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. کس حد تک کر رہے ہیں اور کس حد تک انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، آج اس پر بات کریں گے. اور آج کے پروگرام کو ہم دو حصوں میں منقسم کرتے ہیں. آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں، انقلابی شخصیت ہیں. اگر انہیں ان کے فلاحی کاموں کے حوالے سے ان کی زندگی پر یا ان کے کردار پر نظر دوڑائی جائے تو وہ بھی ہمیں ان کے جو ہیں وہ کارہائے نمایاں نظر آتے ہیں، فلاحی میدان میں بھی، اور اس کے علاوہ سیاست کے میدان میں بھی آپ پیش نظر آتے ہیں. اور دیگر جو سرگرمیاں ہیں ان میں قبلہ پیر صاحب کی جو ہے وہ اپنی کافی حد تک جو ہے وہ اپنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. محترم ناظرین، آج ہمارے ساتھ تحریک فکر اسلام کے چیئرمین جناب صاحبزادہ پیر سید مخدوم عباس محمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت مرحمت فرمانے کے لیے. میں سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گا، ایک صاحبزادے کی زندگی، ایک سجادہ نشین کی زندگی جو ہے وہ بچپن سے ہی ناز اور نخروں میں پلتی ہے، اور پھر جوان ہونے تک وہ ناز نخرے بھی ساتھ ساتھ پلتے پلتے جوان ہو جاتے ہیں. آپ کی زندگی کیسی رہی؟ کیسے زندگی آپ نے گزاری؟ اور کیا نشیب و فراز زندگی میں آئے کہ آپ کے دل میں یہ درد پیدا ہوا، امت کا درد پیدا ہوا، اپنی قوم کا درد پیدا ہوا، جو کہ ہمیں دیگر سجادگان میں یا دیگر جو ہے وہ درگاہیں وہاں دیکھنے میں کم ملتا ہے. یہ درد جو فلاح کا درد ہے، لوگوں کے درد بانٹنے کا، لوگوں کے کام آنے کا جو جذبہ ہے وہ کم دیکھنے میں ملتا ہے. کیسے یہ روح جو ہے آپ کے اندر پھونکی گئی اور کیسے زندگی جو ہے وہ آگے بڑھی؟ کیا بیان فرمائیں گے؟ بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے. پہلے بھی آپ سے بات ہوئی، اچھا لگا. اور آپ بھی سید علیہ رسول ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ زندگی مختلف مراحل سے گزرنے کا نام ہے، اور بھلی بری ہر قسم کے واقعات آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں، بے شک. جس سے جو عقل مند ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں وہ پازیٹیو لیتا ہے، بے شک. اور پازیٹیو ہی لینا چاہیے. میں جو آپ نے بات کی نا روح، میں 35 سال کے بعد اپنے والدین کے گھر پیدا ہوا.
میرے والد گرامی حضور پیر سید محمد عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے ہر کوئی واقف ہے، جی بے شک. آپ تشریف لے گئے حج پہ بائی روڈ، اور میری والدہ صاحبہ، تو آپ والدہ صاحبہ نے جوتے یہیں پہ رکھ دی. پھر وہ ننگے پاؤں یہاں سے وہ گاڑی میں سفر کیا، اور رستے میں جو بھی زیارات آتی، ایران زیارات کی، عراق گئیں، بغداد شریف حضور غوث پاک کے گئیں، نجف اشرف گئیں مولا کائنات کی بارگاہ میں، کربلا میں وہاں پہ حضرت امام علی مقام اور حضرت غازی عباس اور شہدائے کربلا ان کے مزارات پہ گئیں، شام میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے مزار پہ گئیں، پھر اس کے بعد حج کیا. اس کے بعد اللہ نے کرم فرمایا اور ان کے ہاں میں پیدا ہوا. یہ چیزیں، ایک تو ولی کامل کی اولاد، بے شک، اور ایک سید ہونے کا اعزاز، سبحان اللہ. اور اللہ کے محبوب کی امت میں، اللہ کے محبوب کے خون میں، ان کے خاندان میں، اور ایک ولی کامل کے گھر پیدا ہونا، یہ کسی اعزاز سے کم نہیں. بے شک. یہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کے احسانات ہیں. پھر جو وقت گزرتا گیا، معاملات زندگی چلتے رہے، بچپن سے لڑکپن، اور بچپن میں ہی حضور پیر عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا سایہ ہم سے اٹھ گیا. میں کیا 26 لاکھ جو آپ کے مرید تھے وہ بھی یتیم ہو گئے. پھر آگے زندگی جو ہے وہ آپ کو خود سکھاتی ہے. بے شک. زندگی ایسا استاد ہے جو پہلے سبق امتحان لیتی ہے، پھر سبق پڑھاتا ہے. واہ. نشیب و فراز سے گزر کر تربیت کے تمام مراحل کو جب حل کرنے کی کوشش انسان صحیح کرتا ہے، پھر جا کر کہیں آپ کو کچھ منزل نظر آتی ہے. بے شک. لیکن ہمارا ٹریک جو تھا وہ شروع سے ایک ہی تھا، کیونکہ گھر میں ہی دیکھتے آئے تھے. حضور عبداللہ شاہ صاحب نے ساری زندگی اپنے مریدین کو دی، اللہ کے بعد اللہ کے نبی کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کے لیے وقف کر دی. تو ہمارا بھی ظاہری بات ہے یہی تھا، لیکن وہ ناز، وہ نخرے، وہ سلسلہ ویسا تو شاید نہیں ہو، لیکن میری ماں جی صاحبہ نے مجھے وہ کمی محسوس نہیں ہونے دی. پھر میری پورا خاندان مجھ سے اسی طرح پیار کرتا تھا، اور آج تک کرتا ہے. پھر میرے شفیق بھائی صاحبزادہ سید ضیاء محمد شاہ صاحب، جو میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے ڈیوائڈ کیا مجھے ایک صاحبزادے سے ایک خدمتگار کی طرف، وہ اپنی زندگی میں ہی سماجی، سیاسی ہر حوالے سے وہ اپنے اندر ایک بزم تھے. وہ اپنے اندر ایک تنہا بزم ان کی ذات تھی. انہوں نے اس طرف نہ صرف مجھے ڈیورٹ کیا بلکہ ساتھ ساتھ بتاتے بھی رہتے، ساتھ ساتھ سکھاتے بھی رہے. تربیت کے پہلو سے ہم گزرتے گئے. کیونکہ جابر علی شاہ صاحب کا کام اپنے والد صاحب کے اس طرف تھا، گدی کی طرف، اور میرا کام منتظم مجھے بنایا گیا لنگر کا. پھر آہستہ آہستہ کرتے، پھر آپ کو جب وصال ہوا تو جھاڑو کشی کا اعزاز اللہ نے مجھے دیا. اس آستانے کا جھاڑو کش ہونے کے ساتھ دنیاوی معاملات میں لوگوں کے کام آنا، صلح یہاں پہ ہوتی ہے، سارے لوگ اپنی جرگے میرے پاس کرتے ہیں. اس کے بعد دنیاوی لحاظ سے کوئی معاملات جو لوگوں کی فلاح کے ہیں، میڈیکل کے حوالے سے فری کیمپس لگانے، ایمبولینس سروس میں نے فری رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ یہاں پہ، صحیح الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ایسے کام ہیں، میں تو اب گنوانا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو کچھ اللہ کے فضل سے ہی کچھ نیکیاں میرے طرف آتی ہیں تو ویسے ہی وہ ضائع ہو جائیں گی. تو باقی میرے چچا صاحبان پیر سید سلطان علی شاہ صاحب، پیر سید اقرار حسین شاہ صاحب، آپ نے ہمیشہ محبت فرمائی، سرپرستی فرمائی. اور جابر علی شاہ صاحب مجھے
اسی طرح خیال رکھتے ہیں. شاید وہ ماں جی کا کردار ادا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، والدہ اور میری ہمشیرہ ہیں، وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے. سبحان اللہ. اللہ اس کو زندگی دے. جابر شاہ صاحب کو اپنے عظیم والد صاحب کے مشن پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ لگاتا ہے یقیناً اس کی توفیق بھی عطا بے فرماتا ہے. شک بے شک. تو ہم تو اس ملت کو اکٹھا کرنے کی، ایک جگہ مجتمع کرنے کی اس کاوش میں جو بھی باقی آستانے میں میرے لیے قابل احترام ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ اپنے مریدین پہ قائم و دائم فرمائے. اور ملک پاکستان اور سب کانٹیننٹ کی ہسٹری اولیاء کرام کے بغیر کچھ بھی نہیں بے ہے. شک بے شک. اور جب پاکستان بنانے کی بات آئی تبھی مشائخ اعظام باہر آئے. بے شک. اور جب تحریک پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہوا، اور انشاءاللہ تکمیل پاکستان تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. کیونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان بنا کے ہم نے اپنا مقصد حاصل نہیں کیا. ہم مقصد تو ہمارا اس وقت حاصل ہوگا جب اسلام کے اصولوں پہ زندگی گزارتے ہوئے دنیا کو ہم بتائیں گے کہ اسلامی ریاست میں مسلمان کی جو ذمہ داریاں ہیں اور کس طرح ہم اس معاشرے میں ہم ترقی کر سکتے ہیں. بے شک. تو بدقسمتی سے ابھی تک وہ مقاصد ابھی تک پورے نہیں ہوئے. بالکل صحیح. اس کے لیے ایک جد و جہد کی ضرورت ہے. اس کے لیے طویل عرصہ بھی لگ سکتا ہے. جی بے شک. اس اس میں سب سے اہم کردار جو ہے سیاستدان حضرات، ان کا اپنا ایک سسٹمیٹیکلی ان کی ان پٹ ہے. میں اس پہ کیونکہ بات نہیں، سیاسی نہیں ہوں، مجھے نہیں بات کرنی آتی یا کرنا نہیں چاہتا. میرا شعبہ ہے مشائخ کا جو کردار ہے. جی. بد نصیبی ایسی ہے کہ ڈائیورشن ایسی ہو چکی ہے کہ ہم وہ کردار ادا کرنے سے قاصر ہیں، اور یہ غلطی مان لینی چاہیے جتنی جلدی ہو سکے. جی بے شک. حقیقت کو جتنا جلدی مان لیا جائے ہمارے لیے اچھا ہے، سب کے لیے اچھا ہے. بے شک. کیونکہ پاکستان میں جو زیادہ لوگ ہیں وہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، 85% ہوں گے. جی بے شک. اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی آستانے سے جڑا ہوا ہے، بے شک. کہیں نہ کہیں وہ مرید ہے. جی بے شک. اس لیے یہاں پہ زیادہ دھنگے فساد کرانے کی اگر کوشش بھی کی جائے تو وہ نہیں ہوتی. بے شک. کیونکہ جو خانقاہوں سے وابستہ لوگ ہیں صوفی تو صفا، امن، محبت، پیار، چاشنی، چاہت، اس کا پیغام دیتے بے ہیں. شک. بے شک. اور صوفیزم ہے کیا؟ اللہ سے لو لگانا اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا. بے شک. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کی خدمت بے کرنا. شک. تو زیادہ تر لوگ اس خانقاہی نظام سے وابستہ ہیں. وہاں پہ آپ کہیں بھی دیکھ لیں، چاہے کوئی کیسا بھی پیر ہے، اس کا کیا کردار ہے، کس طرح کا ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. جی جی. وہاں پہ اس علاقے میں کم سے کم کوئی بھوکا نہیں سوتا. اس علاقے میں جہاں پہ کوئی لنگر چل رہا ہوتا ہے، پیر صاحب ہوتے ہیں یا ان کی خانقاہ ہوتی ہے، آپ بڑی بڑی جگہ جا کے دیکھ لیں، خود مشاہدہ کریں، بھوک سے کوئی نہیں سوتا یا بھوک سے کوئی نہیں مرتا. بے شک. شہباز شریف صاحب ہمارے سی ایم تھے تو انہوں نے اربوں روپے سستے تنور پہ لگائے، وہ بند ہو گئے. لیکن ایک اللہ کا ولی جب اس دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے ایسا سلسلہ وہ جاری کر جاتا ہے اللہ کے فضل سے، یہ اللہ ہی کرتا ہے. بے شک. کہ اللہ کی اتنی محبت میں جب وہ چلا جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. بے شک. تو جہاں جہاں اللہ کا دست قدرت مجھے بتائیں کہاں نہیں ہے، تو وہ اللہ کی مخلوق کو قبر میں جاتے ہوئے بھی فیض دے رہا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. تو لوگ کھانا کھاتے ہیں. بے شک. پھر جہاں پہ لوگ، اب پرائم منسٹر عمران خان صاحب شیلٹر ہومز بنا رہے ہیں، لوگوں کی پناہ گاہیں، جی لنگر خانوں کا بھی. لنگر خانوں کا بھی کیا، یہ یہیں سے انہوں نے لیا ہوا ہے. واہ. تو خانقاہیں جو ہیں وہ ایک شیلٹر ہومز بھی ہیں. بے شک. بے سہارا لوگ، بے سہارا بچے، بے سہارا عورتیں بلا کسی تفریق کے. تفریح کے یہاں پہ رہتے ہیں. بے شک. اور حکومت کا
حکومت کا آدھا کام جو ہے روٹی کپڑا مکان تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، بے شک، لیکن یہ آدھا کام خانقاہیں کر رہی ہیں۔ واہ، جو یہ اعتراض کرتے ہیں جی کہ یہاں پہ لنگر چادریں چڑھتی ہیں، دیگیں پکتی ہیں، کوئی صاحب مزار تھوڑی کھاتا ہے، وہ کھاتے ہیں جو لوگ آتے ہیں بھوکے کو کھانا کھلانا، واہ، اس کا کتنا اجر ہے۔ بے شک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی ولی کے ذریعے کسی کو کھانا کھلا رہا ہے تو وہ تو فیض ہے۔ بے شک، حضور داتا سرکار رحمۃ اللہ علیہ حاجی فضل کریم صاحب بڑے مرد مجاہد ہوا کرتے تھے، جی، ہمارے اہل سنت کا بڑا اثاثہ فیصل آباد سے، محدث اعظم کے، نیشنل اسمبلی جی کے، محدث اعظم کے صاحب مولانا سردار احمد خان صاحب کے ساتھ، جی جی، ان کے بیٹے ماشاء اللہ صاحب زیادہ حامد رضا بڑا ایکٹیو آدمی ہے، ہوں، وہ کہتے تھے کہ جی کہ وہاں پہ داتا دربار کو 2.5 3 کروڑ روپیہ صرف جہاں پہ جوتے ہم رکھتے ہیں نا ان کا ٹھیکہ تھا، اور جو تنخواہیں حکومت پنجاب کو کم پڑتی وہ داتا صاحب کے گلے کھولتے تو وہ پیسے دیتے تھے تنخواہیں۔ اللہ، تو جن کو کی تنخواہیں اللہ کا ولی مرنے کے بعد اس دنیا کے جانے کے بعد بھی دے رہا ہے، بے شک، اور جن کے جوتے جہاں پہ زائرین جوتے رکھتے ہیں اس کے ٹھیکے کروڑوں روپے میں ہیں، جی بے شک، تو وہ کتنا بڑا اللہ کا محبوب اور مقرب بندے ہوں گے جی بے شک، جن کی وجہ سے اللہ نے کئی لوگوں کا رزق لکھا ہوا ہے۔ بے شک، تو اس لیے پازیٹیو لینا چاہیے، ہوں، اور الحمدللہ ابھی بھی میں مایوس نہیں ہوں۔ ہوں، ہماری نئی نسل جو ہے آج نئی جنریشن ہے یہ کافی حد تک ڈائیورٹ ہو چکی ہے، اویئر بھی ہے، اویئرنیس، کیونکہ میڈیا کا دور ہے، بے شک، جو چیزیں ہم پڑھنے سے کتاب کھولنے میں ٹائم لگتا ہے یا بندہ ویسے ہی کہتا ہے یار تھوڑا سا رہنے دو، اب آپ کے ہاتھ میں ساری گلوبل ورلڈ بنا ہوا ہے، ایک بٹن کے اوپر آپ پوری دنیا کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں شاہ سارا جی میں یہیں سے ایک کویسچن پوچھنا چاہوں گا، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بات کو جو ہے وہ قدیم دور سے ماڈرن ایرا تک وہ لے آئے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ فی زمانہ ملک پاکستان کے لیے، وطن عزیز کے لیے پاک فوج کی جو قربانیاں ہیں، اندرونی طور پر خانہ جنگی کی کوشش کی گئی، ملک کو توڑنے کی سازش کی گئی، اور اگر ابھی ریسنٹلی ہم جائزہ لیں اور انالائز کریں اس وقت کو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ملک میں ایک فرقہ وارانہ تشدد کی لہر کو جو ہے وہ بڑھاوا دینے کے لیے اور لہر کو بڑھانے کے لیے جو تھا وہ کچھ لوگ ہمیں مختلف مسالک میں جو تھے وہ سامنے نظر آئے، ان کی صفوں میں وہ ہمیں سامنے نظر آئے۔ شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں فی زمانہ جو اس وقت مشائخ کا کردار، علماء کا کردار، ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا کردار کیسا ہے، اور انہیں کیسے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ آئندہ ایسی چیزوں سے بچا جا سکے؟ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جہاں جہاں پوری دنیا میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جہاں بھی عوام کو فوج کے خلاف کیا گیا وہاں پہ وہ ملک تباہ ہو گیا۔ شام دیکھ لیں، لبنان دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، لیبیا دیکھ لیں، وہ فوج اور عام آدمی کو آمنے سامنے کیا جا رہا ہے۔ یہی سازش اب ہمارے ملک میں بھی ہو رہی ہے جو انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگی۔ ہم اپنے جتنے بھی مشائخ ہیں، اہل سنت والجماعت کا جو ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، اور مشائخ اور اپنے مریدین کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے پاک آرمی کے ساتھ ہیں، کیونکہ اس کی قربانیاں ہیں۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہماری بہتری لیے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو ہم تو اسٹیٹ کے اسٹیک ہولڈر ہیں، بے شک، تو ہم اس کے مخالف کیسے جا سکتے؟ بے شک، یہ ایک اعلانیہ بنایا گیا ہے اور لوگوں کے اندر یہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ فوج کر رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے فوج؟ پانی زیادہ آ جائے، سیلاب آ جائے، فوج آ جائے، زلزلہ آ جائے، فوج آ جائے۔ یہ کووڈ-19 کا ہوا، ہمارے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف کے ساتھ ہماری پولیس اور ہماری فوج انہیں بڑا کام کیا ہے۔ پھر کوئی ملک میں ایسی چیز آ جائے کہ جس سے انارکی پھیلنے کا فوج آ جائے، جی فوج کی خدمات لیں۔ دہشت گردی کے خلاف تو لازوال قربانی ہماری کرکٹ کو ٹھیک کرنا ہو تو وہ ہماری فوج لے ہیں، جی مطلب کہ سارا کچھ اگر فوج نے کرنا ہے تو پھر باقی ادارے کس لیے ہیں؟ تو باقی اداروں کو پھر بند کر دیں۔ پھر یہ کہتے ہیں جمہوریت کا خطرہ ہے۔ بابا جمہوریت کا خطرہ نہیں ہے، ان کی تجوریوں کو خطرہ ہے، ان کی جیبوں کو خطرہ ہے، ان کی کھڑ پینچی کو خطرہ ہے، ان کی پروٹوکول جو ہے اس کو خطرہ ہے، ان کی آمدنی کو خطرہ ہے۔
پتہ نہیں کس منہ سے یہ جب حکومت میں ہوتے ہیں فوج ان کے لیے اچھی ہے. یہ میں اس لیے بات نہیں کر رہا کیونکہ میرے دادا فوجیوں کے پیر ہیں. آج بھی 4 بلوچ ہمارے عرس کا لنگر پکاتی ہے. تحریک پاکستان میں میرے دادا پیر امام علی شاہ صاحب نے اپنی زمینیں بیچ کے قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہوئے پیر جماعت علی شاہ صاحب کے ساتھ. ہم تو ان کے اولاد ہیں, ہم تو صحیح کہیں گے. ہم کسی سے کیوں ڈریں بھائی؟ ڈر اللہ کا ہونا چاہیے اور حیا رسول سے ہونی چاہیے. اور آپ کے ہر رشتے کی پہچان اور عزت ہمارا فرض ہے. جو بھی رشتہ ہے, جس کو بھی جو مقام ملا رسول کے صدقے ملا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوئم امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جا عمر, جب تو جہالت میں اونٹ چرایا کرتا تھا تیرے باپ تجھے مارا کرتے تھے کہ تجھے اونٹ نہیں چرتے ہیں. تو جب رسول کی غلامی میں آئے, میرے آقا کی غلامی میں آئے, تو ان کی خط سے دریا بھی چلے, آپ کی ایڑی سے زلزلے بھی رکے. تو یہ میرے رسول کا کمال ہے. جو ان کے ساتھ لگ گیا, جس کا منہ رسول کی طرف ہو گیا, وہ قابل عزت ہو گیا. اور ان کے ہر رشتے کی تکریم عزت یہ ہم پہ واجب ہے. اہل بیت اطہار کی بات کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ کیا یہ ہوتے کون ہیں؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ کون سے کے علم پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ عالم فاضل ہویاں, کدی اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں. جا ورداں مندر مسیتاں, کدی اپنے اندر تو وڑے ہی نہیں. ایویں روز شیطان نہ لڑدا, کدی نفس اپنے نہ لڑے ہی نہیں. بلے شاہ آسمانی اڑدا بڑھدا, جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں. یہاں سے دل صاف کرو گے تو پھر آپ کو علم بھی آئے گا. حکمت بھی تب ہی ملے گی جب در رسول کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر جاؤ گے. اور میرے آقا کے ہر رشتے کی تعظیم کرو گے, پھر تم قابل عزت ہو. اہل بیت اطہار, صحابہ کرام, اولیاء کرام, حضور غوث پاک, یہ بڑے بڑے ہستیاں ہیں جو میرے رسول کی دی ہوئی عزت سے ان کی عزت اور مقام ہے. ایک طرف تم ایک پرڑے کی وکالت کرتے ہو, دوسری طرف تم دوسرے پرڑے کی وکالت کرتے ہو. تمہیں وکیل کس نے بنایا ہے؟ قاتل سے بھی محبت اور مقتول سے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہوتے کون ہو تم؟ ادھر فتوے لگانے والے, ادھر فتوے لگانے والے. تمہیں علم اگر سیکھنا ہے تو باب العلم کے در پہ جانا پڑے گا. وہاں سے اس در کے بغیر کوئی نہیں. بے شک. ہم تو لوگ کہتے ہیں جی کہ باپ علی علی کرتے ہیں. میرے باپ کا نام علی ہے بھائی, میں مولا علی کا بیٹا ہوں. سبحان اللہ. میں اپنے باپ کی جو ہے عزتوں والا, بے شک مولا کائنات, من کن تو مولا فوزا علی مولا, بے شک میں ان کا بیٹا ہوں. مجھے فخر ہے. میرے آقا جنگ پہ گئے تو آپ نے فرمایا آپ بھوکے کی جنگ دیکھو, پیاسے کی جنگ دیکھو, عبد المطلب کے بیٹے کی جنگ دیکھو. آپ نے بھی اپنی جد کے اوپر فخر کیا تھا. تو یہ میرے رسول کی سنت ہے, میں فخر نہ کروں؟ اور تم 2 ٹکے کے 4 کتابیں کیا پڑھ لی, گلستان بوستان پڑھ کے, فتوے پڑھ کے جی عجیب کرتے ہیں. وہ ہے نا کہ قرآن دے کاری ویکھے نے, پردے نے بہ کے ممبراں تے, پر چڑھ کے نیزے دی نوک اتے قرآن سڑایا سجدہ. واہ 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 شاہ جی, سبحان اللہ. عشق نبی کے بغیر اور عشق رسول کی آل رسول کے بغیر, عشق اصحاب رسول کے بغیر یہ کون انکار کرتا ہے؟ نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. بے شک. ہم نبی ان کے جنہوں نے رسول کا ساتھ دیا, میرے آقا کا ساتھ دیا, جن کو میرے آقا پسند کرتے تھے. کسی کو کہتے ہیں ہاؤلائے کا اہل بیت ہی. واہ. تم ہمیں ان کا احترام بتاتے ہو, ہمیں ان کی عزت بتاتے ہو. روٹیاں اپنیاں لگیاں نے, جی چپ کر کے کھائی ہو تو اللہ اللہ کری ہو. کیوں فتنہ فساد فی الارض کی تم مرتکب ہو رہے ہو؟ جی بے شک. اہل بیت رسول کا نام لے کے, صحابہ رسول کا نام لے کے, ہم تو سارے رشتوں کی عزت کرتے ہیں. جی بے شک. ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بے شک. اس کے بغیر تو ہے ہی کچھ نہیں ہے. جی بے شک بے شک. اور اپنے آپ کو کوئی یہ وکیل بنا ہوا ہے, کوئی وہ وکیل بنا ہوا ہے. بھائی تمہیں یہ وکالت کی سند کس نے دی ہے؟ میں یہ پوچھتا ہوں. بے شک.
اللہ کا خوف کریں بھائی. میرے تو جذبات اس طرف دیکھیں، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. جی بے شک. یہ ہم اپنے دین کی کیا خدمت کر رہے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کرنے والے، توبہ نعوذ باللہ. سرکار نے فرمایا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ ساروں کے احسان کا بدلہ دیے، ابوبکر کے احسانوں کا بدلہ خود ہی خدا دے گا. اللہ اللہ بے شک. ثانیہم ما فی الغار، بے جو شک. غار میں بھی سرکار کے ساتھ، مزار میں بھی سرکار بے کے شک، ساتھ، بے شک. ان کی بھی حرمتی کرتے ہو تم، اور اسلام آباد بلا کے کرتے ہو. میں ان لوگوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ زلفی بخاری سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے کیا ڈر ہے بھائی؟ پرائم منسٹر صاحب، ایسے عناصر کو پاک کیجئے جو ملک میں فتنے کا سبب ہیں، جی بے شک. جو ہمارے ملک میں ایک آگ پھیلانے کی سازش کی جا رہی ہے. آپ اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کی پہچان کریں، جی بے شک. خدا را اس کو عقل کے اس کو فارغ کریں. اور دوسری طرف آصف، یہ آصفین کو موت لعنت پڑی. آصفین بے شک بے شک. ہمارا تو موقف ہی ہے کہ جی ہم تو پیار تقسیم کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دین کو برباد مت کریں. اب کوئی لوگ فوج کے خلاف بکواس کرتے ہیں. جی یہ کیا چل رہا ہے اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بننے والی ریاست میں؟ یہ کیا چل رہا ہے؟ کیا ڈرامے ہو رہے ہیں؟ لوگ پاگل نہیں ہیں، شعور رکھتے ہیں. اللہ نے ان کو شعور دیا ہے، بے شک بے شک. اور یہاں کے لوگ اس سے زیادہ اس کو دیکھتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. یہ بغیر دیکھے ہی مان لانے والے لوگ ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا نے بشارتیں دی ہوئی ہیں. بے شک بے شک. ان کو ورگلاؤ مت. بے شک. ملا اب اللہ ان کو ہدایت دے. شاہ جی فی زمانہ آپ کی نظر میں ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ بڑی خوبصورت کانفرنس، بہت بڑا غلامان اہل بیت اور دین اسلام سے محبت رکھنے والوں کا اکٹھ جناح کنونشن سینٹر میں اکٹھا ہوا، ایک واضح میسیج اور پیغام دیا گیا. آپ کی ایفرٹس جو تھیں اس کانفرنس کے لیے اور اس سارے پروگرام کے لیے، وہ یقیناً قابل تحسین بھی ہیں اور قابل داد بھی ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ موجودہ اس پرفتن دور میں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی تو بات ہے وہ کوئی کاوش نہیں ہے، یہ ہم سیدہ کی نوکری کر رہے ہیں. واہ. یہ ہمارے خوش نصیبی ہے، سیدہ کائنات نے ہمیں اپنی نوکری کے لیے قبول کیا ہے. سبحان اللہ. میں اس کا کریڈٹ سب سے پہلے پیر سید منور حسین شاہ جماعتی، جو جانشین امیر ملت ہیں، بے شک. ان کو دیتا ہوں، جن کی قیادت میں متحرک ہو کر پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی، مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، اور سب سے زیادہ میں ایفرٹ دیتا ہوں پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب کو، سید امتیاز حسین شاہ صاحب کو، مفتی حنیف قریشی صاحب کو، پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کو، اور استاد الاساتذہ سبحان اللہ. جناب حضرت پیر سید حسن الدین شاہ صاحب مدد اللہ علی کو، اور آپ عاشقان مصطفیٰ کو، واہ. اور جو آئے ان کو، جنہوں نے کرایا ان کو. میں نے تو اس لسٹ میں اپنا ایک نام لکھانے کی کوشش کی ہے، وہ قبول ہو گیا ہے، مجھے پتہ ہو گیا، سبحان اللہ. میرا یقین ہے. اس در سے کچھ رد نہیں ہوتا. نہ جی نہ، وہاں پہ تو پرائے بھی آتے ہیں تو وہ حاصل کر کے جاتے بے ہیں. شک بے شک. تو ہم تو پلتے ہی سیدہ کائنات کے بچوں کے در پہ ہیں. بے شک. ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، عزت وقار، ہمارے دستار، ہمارے جبے، ہماری ٹوپیاں، ہم پہ ہمارے ہاتھوں پہ لوگ جو بوسہ دیتے ہیں، بڑے بڑی خوبصورت دنیا پڑی ہوئی ہے، بڑے بڑے پیسے والے ہیں. بے شک. ہمارا عزتوں کا نسبت کا لحاظ لا کے لوگ یہاں پہ بوسے دیتے بے ہیں. شک. تو یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. واہ واہ. تو یہ امت کے لیے ہم نے ایک فتنے کو ختم کرنا ہے نا، اس فتنے کو ختم کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہو جائے گا. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ تو چیپٹر تو کلوز ہو گیا جی، کون حق پہ تھا اور کون نہ حق تھا، یہ تھا وہ تھا، وہ بات ختم ہو گئی ہے. جی بے شک. باقی سیاست یزید، یزید زندہ باد نعرے لگوائے جا رہے ہیں. سیاست امیر معاویہ کو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم صحابی مانتے ہیں، اس میں کون کرتا ہے انکار. لیکن سیاست معاویہ کا نعرہ جب لگے گا، اس کا مطلب ہے خلفائے راشدین کی سیاست کے اوپر تم حرف اٹھا رہے ہو. جی بے شک. سیاست امیر معاویہ کا نعرہ لگے گا تو اس کا مطلب زندہ باد کا اگر نعرہ لگے گا، اس کا مطلب ہے مولا کائنات جو جس طرف کھڑے ہیں ان کو ہم غلط ثابت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو میرے مصطفیٰ کا کہنا ہے
علی حق پہ ہے اور اس کے حق کے مقابلے میں باطل ہی آتا ہے، جی بے شک، اس بحث میں ہم کیوں یہ خود لے کے جا رہے ہیں؟ جی بے شک، ہم تو ادب والے، ہم نہیں بولتے۔ بے شک، یہ ہم اہل سنت کی اسٹیجوں کے اوپر کبھی ایسے نعرے لگے ہی نہیں ہیں جو اب لگ رہے ہیں۔ جی بے شک، یہ امیر المومنین یزید کہلوانے والے، مروان زندہ باد، شمر کے نعرے لگانے والے، یہ بلائیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ بلائیں نہیں ہیں، یہ چوہے ہیں، چوہے بے شک۔ جو بلوں سے نکلتے ہیں، ہمت تو ہے کوئی نہیں۔ حضور یہ کہیں یہودیت اور نصرانیت کی سازش تو نہیں؟ ہمیشہ سے پاکستان میں آپ دیکھ لیں، دیکھیں ہم بار بار کہتے ہیں فلاں کی سازش ہے، فلاں کی سازش ہے۔ سب سے پہلے دوسروں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہمیں اپنی صفوں میں میر جعفر اور میر صادق کو تلاش کرنا، واہ واہ واہ، اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ بے شک، اپنی صفوں میں بھائی ہمیں تو یہ، ہم جاتے ہیں نا کسی ڈاکٹر کے پاس، اس کا سرٹیفکیٹ دیکھتے ہیں، MBBS کیا ہوا ہے، کیا کس چیز کا اسپیشلائزیشن اس کے پاس ہے، کیا کیا اس نے کیا ہے، اس کے ڈپلوماز کیا کیا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے امام جو لگ رہے ہیں ان کا ڈپلوما کیا ہے۔ بے شک، ہم جس کو مسجد میں اپنا امام جس کے پیچھے نماز ہم پڑھتے ہیں، پہلے اس کی سنتیں تو چیک کر لیا کریں بھائی، یہ میں سب سے اپیل کرتا ہوں۔ ان کا دیکھ لیا کرو کہ وہ کہاں سے پڑھا ہوا ہے، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ پتہ نہیں کون کون آ کے یہاں پہ امامت کر رہا ہے، اور پھر ایسے خیالات اس نے ٹھونسنے ہیں، ایسی چیزیں لوگوں کو بتانی ہیں جو فساد ہیں۔ جی بے شک، ٹھیک ہے، تو یہ مجھے اس چیز کی کہ اہل سنت اور پوری پاکستان عوام جو ہے وہ اس فتنے کو مسترد کر چکی ہے۔ بے شک، اس کا تدارک یہ ہے کہ ایک اعلیٰ سطح پر علماء کی بے شک سارے مکاتب فکر سے لیں، بالکل حق بنتا ہے۔ جی بے شک، دیکھیں نا، کسی کو برداشت کرنا بھی بڑی ہمت کی بات ہے۔ جی بے شک، سارے وہ علماء جو مختلف مکاتب فکر، ان کی ایک اعلیٰ سطح پہ ایک کمیٹی بننی چاہیے جو قانون سازی کریں اس کے اوپر، ان مسائل کو ان کے سامنے رکھیں، پھر ان کو ایک وقت معین ہو، 15 دن 20 دن ان کے اجلاس ہوں، اس کے بعد وہ فیصلہ کریں، وہی پوری قوم مانے گی۔ بے شک، دیکھیں نا، اگر کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بن سکتی ہے، جی بے شک، اور اتھارٹیاں بن سکتی ہیں، سول ایویشن اتھارٹی بن سکتی ہے، تو دین کے اوپر کیوں اتھارٹی نہیں بن سکتی تھی؟ علماء کونسل کیوں نہیں، علماء ایڈوائزری بورڈ کیوں نہیں بن سکتا؟ جی بے شک، تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اور میں مقتدر اپنے حلقوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے حکومت سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس کے اوپر غور کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی یہ کمیٹی بنی جائے، اور ہم جو ہیں جتنے بھی مشائخ ہیں، علماء ہیں، وہ لوگوں کو بتائیں کہ اپنی صفوں میں میر جعفر اور میر صادق کو نکال باہر کریں، تلاش کر کے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اور جتنے بھی نفوس قدسی ہیں، ختم نبوت تو ہے ہمارے دین بڑا مسئلہ ہے، بے شک، ان سب کے اوپر جو بھی مجرم قرار پہ اس کو قرار واقعی سزا دیجیے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ بے شک، میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، ضرور ضرور، وہ بات یہ ہے کہ سلمان تاثیر نے کوئی ایسا وہ نہیں کیا تھا کہ اس کے اوپر کوئی گستاخی نہیں کی تھی۔ نوٹ کرنے کی بات ہے، جی جی، سلمان تاثیر نے کوئی ایسی وہ بات نہیں کی تھی، صرف جس نے گستاخی کی تھی اس کا ساتھ دیا تھا، تو اس کا یہ حال ہو کہ ممتاز قادری غازی صاحب نے اس کو مار دیا۔ جی بے شک، اب بھی جو کوئی گستاخ کیا گستاخوں کا ساتھ بھی دے گا، روز ممتاز قادری پیدا ہوتے بے رہیں گے۔ شک، بے شک، یہ میں ڈر کے نہیں کہہ رہا، یہ میں غیرت بڑے کھلے ایمانی سے، اس قوم یہ ایسا ہوگا اگر ایسی چیزیں نہ روکے گی نا خدا نہ خواستہ، تو ایسے معاملات ہوں گے۔ بے شک، تو یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے، ارباب اقتدار کی ذمہ داری ہے، ان چیزوں کے اوپر قابو پائیں گے۔ بڑے نازک اور حساس مسئلے ہیں، بے شک، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت دے، آمین، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ آمین، اللہ میں دعا کو ہوں کہ ہدایت جو ہے نا وہ اللہ کی توفیق سے آتی ہے، بے شک، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں جذبات سے ہٹ کر ہمیں فہم و فراست سے کام لے کر ان مسئلوں کے اوپر سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، اور اپنا اپنا کردار ادا کر۔ اور میں سارے آستانوں کا میں گزارش کروں گا، وہ ماشاءاللہ بڑی ہستیوں کے اولادیں ہیں، بہت بڑی ہستیاں ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا، اور علماء حق سے بھی، علماء پاکستان سے بھی، علماء اہل سنت سے بھی، اس معاملات میں سر جوڑیں، اس میں
ایک اگر غلطی کرتا ہے تو اس کی حمایت میں 100 بندہ اٹھاتا ہے. جی بے شک اس کو مجبور کریں بھائی تم نے غلطی کی ہے تو اللہ سے معافی مانگو، بات ختم. بے شک اللہ سے ہم سے کیوں معافی مانگو گے؟ جی جی اللہ سے معافی جو بے معاف شک، کرنے والا ہے، ہم بے کیا شک، ہیں؟ بے شک تو اس بارے میں بڑے اساس چیزیں ہیں، اس کو سوچنا چاہیے. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سعید نعیم صاحب کا، جناب کا جتنے بھی احباب ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں ہمیشہ آپ کو ہمیشہ ہراول دستے میں پایا ہے. بڑھیا اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کو آباد رکھے. آمین. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوئی بھی بات ہے جس میں اللہ نہ کرے کہ اس کی ناراضگی کا موجب بنے اور رسول اللہ کی ناراضگی کا موجب بنے، وہ اللہ اور اس کے رسول میں معافی فرمائے، آمین. معافی عطا فرمائے، اور ہمیں اچھی بات پہ عمل کرنے کی توفیق دے. بہت شکریہ. محترم ناظرین، قبلہ صاحبزادہ مخدوم عباس محمد شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کیں، اپنے دل کے جذبات کا اظہار کیا. اور یقیناً جب ناموس سیدہ زہرا پاک کی بات آتی ہے تو جو اولاد ہے سیدہ زہرا پاک کی، وہ انہی جذبات کا اظہار کرتی ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں، اس ملک کے جو ادارے ہیں جن پر پوری قوم نے اپنی نظریں مرکوز کر رکھی ہیں، جو ملک کو ہر کڑے اور مشکل حالات سے بچاتے آئے ہیں، اب بھی غلامان اہل بیت کی اور صحیح معنوں میں مسلمانوں کی نظریں جو ہیں وہ انہی اداروں کی جانب لگی ہوئی ہیں. اس ملک کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے کہ مشائخ اپنا کردار ادا کریں اور اپنی فوج کے جو ادارے ہیں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے دست و پا کو مضبوط کیا جائے تاکہ یہ ملک تابائے ابد قائم و دائم رہے. میں بار دیگر شاہ صاحب کا مشکور ہوں. شاہ صاحب قبلہ نے اپنے مصروف وقت میں سے ہمیں وقت عطا فرمایا ہے. اپنے میزبان سید عرفان الحسنی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.